مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل کے کرم فرماؤں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 22 بڑے جھوٹے نبیوں کی ویڈیو کے سلسلے میں 11ویں بڑے جھوٹے نبی علی بن محمد خارجی کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ علی بن محمد خارجی خوارج کے فرقہ ازراقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی ذریعہ معاش اس کا یہ تھا کہ یہ خلیفہ جعفر عباس کے بعد حاشیہ نشینوں کی مدح و توصیف میں قصیدے لکھ کر کچھ انعام حاصل کر لیا کرتا تھا۔ جب امراء اور رؤساء کی مجلسوں میں آمد و رفت سے کچھ رسوخ حاصل ہوا تو اس کے دل میں بھی سرداری اور ریاست کے خیالات پیدا ہونے لگے۔ 249 ہجری میں علی بغداد سے بحرین چلا گیا اور وہاں حالات سازگار دیکھ کر اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور اپنے اتباع کی دعوت دینی شروع کر دی۔ یہ کہتا تھا کہ مجھ پر بھی کلام الہی نازل ہوتا ہے۔ اس نے اپنا ایک آسمانی صحیفہ بھی بنا رکھا تھا جس کی بعض صورتوں کے نام سبحان، کہف اور صاد تھے، اور کہتا تھا کہ خدا نے میری نبوت کی بہت سی نشانیاں ظاہر فرمائی ہیں۔ بحرین کے اکثر قبائل نے علی کی نبوت کو تسلیم کر لیا اور وہاں اس نے ایک بڑی جماعت اور قوت حاصل کر لی۔ بحرین کے بعض عمائدین اس کی فوج کے افسر مقرر ہوئے اور بہبود زنگی کو امیر البحر کا عہدہ سونپا گیا۔ 5 سال بحرین میں قیام کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ مجھے خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ یہاں سے بصرہ جاؤں اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاؤں۔ چنانچہ یہ 254 ہجری میں بصرہ میں اپنے چند مریدوں کے ساتھ چلا آیا اور بصرہ کے حاکم محمد بن رجا کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف ہوا۔ محمد بن رجا نے اس کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجے مگر یہ بھاگ گیا۔ تاہم اس کی بیوی، بیٹا اور کچھ ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔ علی بھاگ کر بغداد آیا اور 1 برس تک مقیم رہ کر اپنی نبوت کی دعوت دیتا رہا۔ اس درمیان میں بصرہ میں ایک بغاوت ہوئی اور لوگوں نے عامل بصرہ محمد بن رجا کو بصرہ سے نکال دیا اور بصرہ کے قید خانے کا دروازہ توڑ کر قیدیوں کو رہا کر دیا۔ جب ان واقعات کی خبر علی کو پہنچی تو اس نے موقع غنیمت جان کر رمضان 255 ہجری میں بصرہ کا رخ کیا۔ بصرہ پہنچ کر علی محمد خارجی نے اعلان کر دیا کہ جو زنگی غلام میری پناہ میں آ جائیں گے میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ یہ اعلان سنتے ہی حبشی غلام ملک کے اطراف و اکناف سے بھاگ بھاگ کر علی کے پاس آنے شروع ہو گئے اور کچھ ہی عرصے میں غلاموں کی ایک بھاری جماعت علی کے پاس جمع ہو گئی۔ علی نے ان سب کو جمع کر کے ایک بڑی پرجوش تقریر کی اور ان سے ہمدردی کا اظہار کیا، مال و دولت دینے کا یقین دلایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی قسم کھائی اور ایک جھنڈا ریشمی کپڑے کا بنا کر ایک بلند مقام پر نصب کر دیا۔ اب حالت یہ ہوئی کہ جس غلام کو یہ خبر ملتی تھی وہ اپنے آقا کو چھوڑ کر علی کے پاس پناہ حاصل کرنے لگا۔ زنگی غلاموں کے آقاؤں کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ علی کے پاس اپنے غلاموں کی شکایت لے کر آئے۔ علی نے اشارہ کر دیا اور غلاموں نے اپنے آقاؤں کو مارنا اور قید کرنا شروع کر دیا۔ بصرہ کے شریف لوگ یہ رنگ دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ اسی طرح علی نے زنگی غلاموں کا بڑا لشکر تیار کر لیا جو اس کے اشارے پر مرنے مارنے پر تیار رہتا تھا۔ علی نے اس لشکر کو لے کر آس پاس کے علاقوں دجلہ، ایلا اور قادسیہ وغیرہ پر لوٹ مار شروع کر دی۔ حکومت نے بھی جب بھی اس کے مقابلے پر کوئی فوج بھیجی اس نے ہر دفعہ علی کے لشکر سے شکست کھائی۔ ان فتوحات سے علی کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ اہل بصرہ 4 مرتبہ علی کے مقابلے کے لیے نکلے مگر ہر مرتبہ زنگی غلاموں کے ہاتھ میدان رہا اور کافی سامان جنگ اور اسلحہ ان کے ہاتھ آیا۔ دربار خلافت سے بھی 2 مرتبہ فوجیں بھیجی گئیں مگر ان کو بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد مسلسل 9 برس تک دارالخلافہ سے زنگیوں کو زیر کرنے کے لیے لشکر آتے رہے
جنگیں ہوتی رہیں مگر علی خارجی کی قوت نہیں ٹوٹ سکی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان تمام جنگوں کے حالات ملتے ہیں۔ یہاں اختصار کے طور پر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان میں ان جنگوں کے مقامات، ان کی پلاننگ اور واقعات ہیں، لیکن نتیجہ ہر دفعہ مسلمانوں کے خلاف ہی رہا۔ آخر کار خلیفہ نے تنگ آ کر ایک فیصلہ کن جنگ کا منصوبہ بنایا اور اپنے بھتیجے ابو العباس کو زنگیوں کے مقابلے پر ایک عظیم لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ ابو العباس وہ شخص ہے جو آئندہ چل کر خلیفہ معتمد کے تخت خلافت کا وارث ہوا اور معتمد بلا کا لقب اختیار کیا۔ ابو العباس 266 ہجری میں 10,000 فوج کے ساتھ زنگیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ علی خارجی نے بھی اس کے مقابلے کے لیے بے شمار فوج تیار کی ہوئی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ ابو العباس ایک نوجوان شہزادہ ہے جسے میدان جنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اول تو اور سرداروں کی طرح ابو العباس بھی ہماری فوجی کثرت سے خائف ہو کر پسپا ہو جائے گا، اور اگر مقابلے پر ڈٹا بھی رہا تو 10-5 دن کے بعد بھاگ کھڑا ہوگا۔ ابو العباس کا جاسوسی کا نظام بہت اچھا تھا۔ پل پل کی خبریں، غنیم کی حرکات، لشکر کی تعداد، سب خبریں اس کو صحیح اور بر وقت مل رہی تھیں، اور اس پر یہ کہ ابو العباس کے باپ موفق کو معلوم ہوا کہ علی خارجی کی ساری فوجی قوت اس کے بیٹے ابو العباس کے خلاف صف آرا ہو رہی ہے، تو وہ خود بھی بنفس نفیس خلیفہ سے اجازت لے کر 267 ہجری میں ایک بھاری فوج کے ساتھ اپنے بیٹے ابو العباس سے آ کر مل گیا۔ اب دونوں باپ بیٹوں نے دو طرف سے زنگی فوج پر حملہ کر دیا، اور سب سے پہلے زنگیوں کے شہر منصورہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور اس کے بعد ابو العباس اور موفق نے زنگیوں کے شہر مختارہ کے گرد ڈیرے ڈال دیے۔ علی خارجی نے ایک جنگی چال چلی اور اپنے ایک جنگی سردار علی بن ابان کو رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے کے لیے کہا اور صبح سویرے خود اس کی فوج کے ساتھ ملنے کے لیے کہا، لیکن چونکہ ابو العباس کا جاسوسی کا نظام بہت اچھا تھا، اس کو پہلے ہی اطلاع مل گئی اور انہوں نے علی بن ابان کے فوجیوں کے راستے میں چھپ کر ان پر وار کیا اور ان سب کو مار دیا۔ علی خارجی کو ابھی تک اس شکست کی اطلاع نہیں ملی تھی اور وہ نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اتنے میں ابو العباس نے زنگیوں کے کٹے ہوئے سروں کو گوفن کے ذریعے شہر میں پھینکنے لگے۔ یہ دیکھ کر تو شہر کے لوگوں میں قیامت سی مچ گئی، اور علی خارجی بھی کٹے ہوئے سروں کی بارش دیکھ کر رونے لگا۔ شہزادہ ابو العباس اور موفق نے شہر کے محاصرے کو طول دیا۔ اس محاصرے کے دوران علی خارجی کے بہت سے سپاہی اور افسران جوک در جوک موفق کے ساتھ آ کر وابستہ ہونے لگے۔ علی خارجی اس محاصرے سے اور اپنے فوجیوں کی بے وفائی سے خاصا پریشان تھا۔ رسد کی آمد بالکل بند ہو چکی تھی، شہر کے تمام غلے کے ذخائر ختم ہو چکے تھے۔ محصورین نے پہلے تو گھوڑوں اور گدھوں کو ذبح کر کے کھایا، پھر یہ ہوا کہ انسان کو کھانے لگے۔ موفق نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور شہر پر اپنی پوری فوج سے ایک فیصلہ کن حملہ کیا اور شہر کے سب سے بڑے بازار پر آتش گیر مادہ پھینک کر جلا دیا، جس سے پورے شہر کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ آخر کار 27 محرم 270 ہجری کو موفق نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ بڑے بڑے سردار گرفتار کر لیے گئے، مگر علی خارجی چند افسران کو لے کر شہر سفیانی کی طرف بھاگ گیا۔ اسلامی فوج تعاقب کرتی رہی اور اس کے سر پر پہنچ گئی، اور معمولی سی جھڑپ کے بعد علی خارجی کو قتل کر کے اس کا سر نیزے پہ چڑھا لیا۔ موفق نے سجدہ شکر ادا کیا اور پورے بلاد اسلامیہ میں زنگی غلاموں کی واپسی اور امن دینے کا گشتی فرمان جاری کر دیا، اور اس طرح زنگیوں کا یہ خانہ ساز نبی 14 برس 4 مہینے برسر پیکار رہ کر یکم صفر 270 ہجری کو اپنے انجام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی ختم نبوت کے سپاہیوں میں شامل فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سامان ہو سکے۔ آمین۔ شکریہ۔